دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا کیپچر ہے۔ اب آج فیصلہ آیا ہے راہل گاندھی کے خلاف کہ راہل گاندھی کو ڈیفیمیشن کے کیس میں 2 سال کی سزا سنا دی گئی ہے۔ راہل گاندھی کانگریس پارٹی کے بہت بڑے رہنما ہیں اور کانگریس پارٹی انہی کی ہی ہے، سربراہ ہیں کانگریس پارٹی کے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ اصل میں یہ کیس تھا کیا اور کیوں ان کو سزا ہوئی 2 سال کی۔ راہل گاندھی ہندوستان کی سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی کے بیٹے ہیں۔ اندرا گاندھی ہندوستان کی بہت اچھی وزیر اعظم رہی ہیں۔ راہل گاندھی مودی کے خلاف اپنی جدوجہد کر رہے ہیں اس کی حکومت کو گرانے کے لیے اور یہ کہ ان کی حکومت آ سکے۔ اب ہوا کچھ اس طرح سے کہ انہوں نے کسی جلسے میں، جیسے کہ موومنٹس چل رہی ہوتی ہیں پولیٹیکل لیڈرز کی، پولیٹیشنز کی، تو انہی میں ہی انہوں نے کہہ دیا کہ جتنے بھی مودی نام کے لوگ ہیں وہ چور وغیرہ ہیں، اور جن کا مودی نام کی کنیت اپنے نام کے ساتھ، جن کے بھی نام کے ساتھ ان کے مودی یا مودی کاسٹ سے بلونگ کرتے ہیں جو لوگ۔ اب اسی پہ انہی کے ایک ایم ایل اے تھے انڈیا کے، انہوں نے کیس کر دیا راہل گاندھی پہ ڈیفیمیشن کا، اور اسی کیس میں ان کو سزا۔ اب خبر کی جو تفصیل ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اصل میں یہ واقعہ تھا کیا۔ اب 2019 میں لوک سبھا انتخابی مہم کے دوران راہل گاندھی نے کرناٹک کے کولار میں ایک انتخابی ریلی میں کنیت مودی والے لوگوں کے حوالے سے یہ بیان دیا تھا۔ کانگریس پارٹی کے صدر راہل گاندھی نے پرائم منسٹر مودی کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ چوکیدار 100% چور ہے۔ گزشتہ لوک سبھا انتخابات میں نریندر مودی نے خود کو ملک اور عوام کا چوکیدار بتا کر مہم چلائی تھی۔ مودی نے مہم چلائی تھی کہ میں ملک کا چوکیدار ہوں، جیسے کہ ہمارے شہباز شریف صاحب کہتے تھے کہ میں خادم اعلیٰ ہوں، پنجاب کا خادم ہوں۔ اسی طرح سے انہوں نے کہا۔ اب راہل گاندھی نے ریلی میں کہا آپ نے 30,000 کروڑ روپے چرائے اور اپنے دوست انل امبانی کو دے دیے، آپ نے 100% رقم چرائی، چوکیدار چور ہے۔ مودی اور باقیوں کے نام بھی شامل ہیں جن کو انہوں نے چوروں کا ٹولہ کہا۔ اب جب انہوں نے یہ بیان دیا تو ان میں سے ایک جو ایم ایل اے تھا اس نے جا کے عدالت میں راہل گاندھی کے خلاف کیس کر دیا کہ انہوں نے مودی کے نام سے بھئی ہم لوگوں کو بدنام کیا کہ جتنے بھی جو مودی کنیت کے لوگ ہیں وہ چور ہیں، اور یہ سارا کیس چلا۔ اب راہل گاندھی سے نے عدالت نے جج نے جب سوال کیا، یہ کیس چل رہا تھا، اب راہل گاندھی کے خلاف جس نے کیس کیا عدالت میں، اب اس کے وکیل نے مزید دلائل دیتے ہوئے کہا کہ راہل گاندھی پارلیمنٹ کے رکن ہیں اور جہاں پورے ملک کے لیے قانون بنتے ہیں، ایسے میں اگر راہل گاندھی کو کم سزا سنائی جاتی ہے تو یہ ملک میں ایک اچھا پیغام نہیں جائے گا۔ اب عدالت نے جب 23 مارچ کو فیصلہ سنایا تو اس میں عدالت نے راہل گاندھی کو 2 سال کی سزا سنا دی۔ سزا کے اعلان کے بعد راہل گاندھی نے مہاتما گاندھی کا ایک کال ٹویٹ کیا، میرا مذہب سچائی اور عدم تشدد پر مبنی ہے، سچائی میرا خدا ہے، عدم تشدد اس کے حصول کا ذریعہ ہے۔ دوسری جانب کانگریس نے کہا کہ راہل گاندھی ڈکٹیٹر کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ مودی ویسے ڈکٹیٹر ہی ہے انڈیا میں، جس طرح سے وہ مسلمانوں پہ ظلم کر رہا ہے اور جس طرح سے کشمیر کے مسلمانوں پہ ظلم کر رہا ہے، مودی ایک صفاق قاتل کے طور پہ ہی ابھر رہا ہے انڈیا میں۔ اور انڈیا میں آج کل خالصتان تحریک بھی بہت دوبارہ سے عام ہو گئی ہے، اور اسی تحریک میں کافی لوگوں کے قتل بھی ہوئے ہیں اور کتنے لوگوں کی جان گئی ہے۔ اب وہ دوبارہ امرت پال جو اس وقت اس تحریک کا بانی ہے وہ چلا رہا ہے، گرفتاری کے وارنٹ بھی جاری ہو چکے ہیں۔ مودی نے جس طرح سے امیتابھ بچن کی وائف جیا بچن کے خلاف بھی جو کارروائی کی ان کے گھر پہ اور ان کی بہو کے ساتھ، تو یہ چیز بہت عام ہے اور یہ ہر ایک انسان جانتا ہے کہ کس طرح سے مودی ہندوستان کے لوگوں پہ ظلم کر رہا ہے۔ اب راہل گاندھی جو عدالت میں پیش ہوئے، وہ سورت کی عدالت تھی، سورت ان کا شہر ہے، وہاں پہ ڈیفیمیشن کے مقدمے میں 2 سال قید کی سزا سنائی گئی، تاہم انہیں فوری طور پر ضمانت بھی مل گئی تاکہ وہ اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر سکیں 30 دن کے اندر۔ اب درخواست گزار کے وکیل جس نے راہل گاندھی کے خلاف کیس کیا، اس کے وکیل نے عدالت میں راہل گاندھی کو زیادہ سے زیادہ سزا دینے کا مطالبہ کیا، اور یہی کہ یہ لوک سبھا کے رکن ہیں جہاں پہ قانون بنتا ہے، تو ان کو کم سزا دینے میں کوئی اچھا تاثر نہیں جائے گا لوگوں میں۔ اب راہل گاندھی کی پوزیشن کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ ان کی جو لوک سبھا ہے، ہماری پارلیمنٹ ہے، تو وہاں پہ ان کی اب کیا پوزیشن ہوگی۔ تو اب راہل گاندھی اس معاملے میں مزید اپیل کریں گے، جو ان کو 30 دن کی اپیل کا وقت دیا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق راہل گاندھی کو 10,000 روپے کے مچلکے پر ضمانت ملی ہے۔ موجودہ رکن پارلیمنٹ ہونے کے ناطے راہل گاندھی کی رکنیت اس وقت خطرے میں نہیں ہے۔ فیصلے کو چیلنج کرنے کے لیے ان کے پاس 30 دن ہیں۔ اب ایک قانونی ماہر نے BBC سے بات کی
اور ان کو بتایا کہ ایوان کا رکن صرف جرم ثابت ہونے سے نااہل نہیں ہوتا۔ راہل گاندھی کو فوری طور پر ہائی کورٹ یعنی گجرات ہائی کورٹ میں اپیل کرنی ہوگی اور سزا کے فیصلے پر عمل درآمد کو رکوانا ہوگا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کر اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔